بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام زلیخا ہے۔ یہ میری کہانی ہے، لیکن شاید یہ صرف میری نہیں، ہر اس عورت کی کہانی ہے جو اپنی زندگی کا ہر رنگ دیکھتی ہے، کبھی خوشی کا، کبھی دکھ کا۔ آج جب میں پیچھے دیکھتی ہوں تو یادیں کسی پرانی کتاب کے ورق کی طرح کھلتی چلی جاتی ہیں۔ میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئی جہاں اذان کی آواز اور قرآن کی تلاوت ہر روز کی فضا کا حصہ تھی۔ میرے ابا مسجد کے امام تھے، نرم لہجے والے، پرسکون طبیعت کے اور سب کے ساتھ عدل و محبت سے پیش آنے والے۔ میں آج بھی ان کے ہاتھوں کی گرمی محسوس کر سکتی ہوں جب وہ فجر کے بعد میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے، بیٹی، دین سیکھنے والا دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، مجھ سے عمر میں بڑا اور حافظ قرآن۔ بچپن میں وہ مجھے چھوٹے چھوٹے سبق دیتا اور اکثر مزاح میں کہتا، زلیخا، اگر تو نے بھی قرآن یاد کر لیا تو ہم دونوں ساتھ تراویح میں سنائیں گے۔ میں ہنس کر کہتی، بھائی، آپ کے جیسا بننا آسان نہیں، اور وہ مسکرا کر کہتا، کوشش کرنے والے کے لیے سب آسان ہے۔ ہماری زندگی سادہ مگر خوشحال تھی۔ ابا کو اپنے والد سے 2 دکانیں وراثت میں ملی تھیں، گھر بھی اپنا تھا، گزارا اچھا چل رہا تھا۔ ابا ہمیشہ کہتے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ گھر میں دینی ماحول تھا، مگر یہ سختی والا نہیں، محبت اور نرمی والا۔ جمعے کی شام ابا ہمیں مسجد کے صحن میں بٹھا کر قصے سناتے، انبیاء کی کہانیاں، صحابہ کی قربانیاں، اور ہم سب ان کہانیوں میں کھو جاتے۔ امی کو میں نے بچپن میں ہی کھو دیا تھا۔ ان کی یاد بس اتنی ہے کہ وہ نرم آنچ پر روٹی پکاتے ہوئے مجھے اپنی گود میں بٹھا لی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ابا نے گھر اور بچوں کی ذمہ داری خود سنبھالی۔ محلے کی عورتیں اکثر کہتی تھیں، مولوی صاحب، آپ نے دونوں بچوں کو بہت اچھے سے سنبھالا ہے، اور یہ سچ بھی تھا۔ وقت گزرتا گیا، بھائی جوان ہوا، دین میں اور مضبوط ہوا۔ ابا نے اس کی شادی کے لیے رشتہ دیکھا اور پھپھو کی بیٹی کو پسند کر لیا۔ پھپھو بھی نیک خاتون تھی، تو سب کو لگا یہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا۔ شادی کے دن ابا خوش تھے اور میں نے پہلی بار بھابھی کو دلہن کے روپ میں دیکھا۔ سفید اور ہلکے سنہری رنگ کے جوڑے میں وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، بھابھی، آپ واقعی بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور مسکرا کر بولی، اور تم بھی بہت خوبصورت ہو، بس یہ چوٹیاں ذرا کھول لو، تم اور اچھی لگو گی۔ یہ پہلی ملاقات ہی دل میں ایک نرمی سے چھوڑ گئی۔ شادی کے بعد بھابھی ہمارے گھر آئیں تو گھر کا ماحول اور بھی خوشگوار ہو گیا۔ وہ نماز کی پابند تھی، بات چیت میں مٹھاس تھی، اور محلے کی عورتیں بھی ان کی تعریف کرتی نہ تھکتی۔ میں اکثر باورچی خانے میں ان کے ساتھ کام کرتی اور وہ ہنستے ہوئے کہتی، زلیخا، تم تو سب سیکھ لو گی، بس ذرا سا ہاتھ میں چلا کے لے آؤ۔ میں جواب دیتی، یہ سب تو آپ سے سیکھنے بھابھی۔ ان دنوں میرا دل بھی چاہتا تھا کہ میں اپنی زندگی کا ساتھی دیکھوں، لیکن ابا ہمیشہ کہتے، بیٹی، ہم تمہارے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، صبر کرو۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے لیے ایک نیک اور دیندار شوہر چاہتے ہیں، اور میں بھی یہی چاہتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ جس گھر میں جاؤں وہاں دین کی روشنی اور محبت ہو۔ ابا کی طبیعت ان دنوں کچھ کمزور رہنے لگی تھی، مگر وہ پھر بھی مسجد میں اپنے فرائض ادا کرتے تھے۔ ایک دن عصر کے بعد وہ گھر آئے اور بیٹھک میں مجھے اور بھائی کو بٹھا کر بولے، میں نے ایک حافظ نوجوان کا رشتہ تمہارے لیے دیکھا ہے زلیخا۔ میں نے شرم سے سر جھکا لیا۔ بھائی مسکرا کر بولا، ابا، آپ کی پسند پر ہمیں بھروسہ ہے۔ اس پر ابا نے کہا، یہی تو ہے بیٹی، دنیا کا مال سب ختم ہو جاتا ہے، مگر دین کے ساتھ زندگی گزارنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ زندگی کے اس حصے میں سب کچھ پرسکون اور خوشی بھرا تھا۔ صبح کی ہوا میں مسجد کی گھنٹیوں کی بجائے اذان کی آواز سننا، شام کو چائے کے ساتھ بھابھی کے ہاتھ کی بنی پکوڑیاں کھانا، اور رات کو ابا کی باتوں میں کھو جانا، یہ سب میری دنیا تھی۔ بھائی کا مزاج ہمیشہ خوش اخلاق رہا۔ جب کبھی وہ مدرسے سے آتا تو میرا حال پوچھتا، کچھ نیا سیکھا آج؟ اور میں قرآن کی چند آیات سناتی تو وہ خوش ہو کر کہتا، شاباش، یہ بیٹی واقعی مولوی صاحب کی بیٹی ہے۔ ایسے جملے میرے دل کو خوشی سے بھر دیتے۔ بھابھی اکثر شام کو محلے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر دین کی باتیں کرتی، ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا۔ میں سوچتی تھی کہ قسمت نے ہمیں کتنا اچھا رشتہ دیا ہے۔ اس وقت تک میرے دل میں ان کے لیے صرف عزت تھی، شک کا کوئی بیج نہیں تھا۔ ابا کی نصیحتیں اور گھر کا سکون ابھی بھی میرے دل میں تازہ تھے۔ جب زندگی نے ایک نیا موڑ لینا شروع کیا، ابا کی طبیعت پہلے جیسی نہیں رہی تھی، لیکن ان کے حوصلے میں کمی نہیں تھی۔ ایک دن وہ بیٹھک میں بیٹھے
اپنی پرانی رجسٹر دیکھ رہے تھے۔ میں چائے لے کر آئی تو انہوں نے مسکرا کر کہا، بیٹی یہ دیکھو، یہ تمہارے دادا کے وقت سے حساب کا رجسٹر ہے۔ میں نے جھانک کر دیکھا، اس میں دکانوں کا کرایہ، کچھ پرانے گاہکوں کے نام اور چند قرضے درج تھے۔ ہمارے پاس 2 دکانیں تھیں، ایک کپڑوں کی اور دوسری جنرل اسٹور کی، اور گھر جو دادا نے اپنی زندگی میں بنایا تھا، یہ سب ابا کے حصے میں آیا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، یہ صرف دنیاوی چیزیں ہیں، اصل خزانہ ایمان ہے۔ مگر میں جانتی تھی کہ یہی دکانیں اور گھر ہمیں آسودگی دیتے تھے۔ وہیں دنوں ابا نے میرے لیے رشتے کی بات چھیڑی۔ بھائی پاس بیٹھا تھا اور وہ بہت سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ ابا نے کہا، میں نے حافظ عبداللہ کا رشتہ تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ میں نے نظر جھکا لی۔ بھائی نے وضاحت کی، عبداللہ ہمارا پرانا جاننے والا ہے، مدرسے میں پڑھا ہے، قرآن حفظ کیا ہے اور دیندار ہے۔ میری پہلی ملاقات عبداللہ سے ابا کے ذریعے ہوئی۔ وہ سادہ کپڑوں میں نظریں جھکائے بیٹھا تھا، بات کم کرتا تھا مگر انداز میں وقار تھا۔ ابا نے تعارف کروایا، یہ میرا بیٹا ہے حافظ عبداللہ۔ میں نے سنا کہ وہ یتیم ہے، ماں باپ دونوں بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اس کے استاد نے اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا اور 2 کمروں کا ایک گھر دے دیا تھا تاکہ شادی کے بعد وہ آزاد زندگی گزار سکے۔ رشتہ طے ہونے میں زیادہ وقت نہ لگا، نکاح سادگی سے مسجد میں ہوا۔ ابا نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، اللہ تمہارے لیے یہ گھر بابرکت کرے۔ شادی کے بعد جب میں عبداللہ کے ساتھ اس کے گھر آئی تو وہ چھوٹا سا مگر صاف ستھرا تھا۔ دیواروں پر قرآن کی آیات فریم میں لگی تھیں اور ایک شیلف میں کتابیں سجی ہوئی تھیں۔ عبداللہ نے مجھے گھر کا ایک کونا دکھایا، یہ کمرہ ہمارا ہوگا، یہ دوسرا کمرہ مہمانوں کے لیے، کچن چھوٹا ہے لیکن ضروری سب چیزیں ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ سب میرے لیے کافی ہے۔ اس نے پہلی بار ہلکا سا ہنس کر کہا، اللہ کا شکر ادا کرنا سب سے بڑی دولت ہے۔ شادی کے چند دن بعد ایک بڑا صدمہ آیا۔ عبداللہ کے استاد جنہوں نے اس کی پرورش کی تھی، اچانک دل کے دورے سے انتقال کر گئے۔ جنازے میں لوگوں کا ہجوم تھا، مگر میں نے عبداللہ کے چہرے پر جو خلا دیکھا وہ کسی نے نہ محسوس کیا۔ رات کو وہ دیر تک جاگتا رہا۔ میں نے پانی کا گلاس دے کر کہا، آپ بہت اداس ہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ میرے لیے باپ سے بڑھ کر تھے۔ میں نے بس اتنا کہا، اللہ انہیں جنت دے اور آپ کو صبر دے۔ ان دنوں میں نے جانا کہ چھوٹا سا گھر بھی اگر محبت سے بھرا ہو تو محل جیسا لگتا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد عبداللہ قرآن پڑھتا اور پھر تھوڑا سا کام کے لیے نکل جاتا۔ کبھی وہ مدرسے میں پڑھاتا، کبھی محلے کے بچوں کو ناظرہ سکھاتا۔ شام کو لوٹ کر چائے پیتے ہوئے دن کا حال سناتا۔ آج ایک بچہ سورۃ فاتحہ مکمل یاد کر گیا۔ اتنی خوشی ہوئی جس سے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ میں بھی مسکرا دی تھی۔ ایک دن وہ بازار سے کچھ کپڑا لے آیا، کہنے لگا، میں چاہتا ہوں تم اپنی پسند کا لباس سی لو۔ میں نے کہا، آپ یہ پیسے اپنے لیے رکھ لیں، کپڑے بعد میں بھی بن جائیں گے۔ مگر اس نے ضد کی، شادی کے بعد پہلی چیز تمہارے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ میرے لیے۔ ہم نے اپنے دنوں میں چھوٹے چھوٹے خوشیوں کے لمحے سنبھال رکھے تھے۔ کبھی شام کو چھت پر بیٹھ کر چائے پیتے، کبھی بارش میں کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھتے اور باتیں کرتے۔ ایک دن اس نے کہا، زلیخا، مجھے لگتا ہے تم اس گھر کو جنت بنا دو گی۔ میں نے جواب دیا، گھر کو جنت بنانے کے لیے دونوں کا دل صاف ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس زیادہ سامان نہیں تھا، مگر جو تھا ہم اسی میں خوش تھے۔ گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا جہاں میں نے 2 گملے رکھے۔ عبداللہ ہر صبح ان پر پانی ڈالتا اور کہتا، پودے بھی پیار سے پھلتے پھولتے ہیں جیسے انسان محبت سے جیتے ہیں۔ محلے کی عورتیں اکثر کہتی، زلیخا تم خوش قسمت ہو، تمہیں نیک شوہر ملا ہے۔ اور میں دل سے کہتی، ہاں یہ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ ایک دن ابا اور بھائی ہم سے ملنے آئے۔ ابا نے عبداللہ کو دعا دی، بیٹا بیوی کا خیال رکھنا، یہ ماں کے بعد سب سے قیمتی رشتہ ہے۔ عبداللہ نے سر جھکا کر کہا، انشاءاللہ یہ میرے لیے امانت ہے۔ ہماری شادی کو چند مہینے ہوئے تھے۔ زندگی اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ عبداللہ اکثر صبح سویرے نکلتا اور دوپہر یا شام تک مدرسے سے لوٹ آتا۔ اس دن بھی وہ ناشتہ کر کے بولا، آج کچھ دیر لگے گی، ایک طالب علم کا امتحان ہے، اس کے بعد آؤں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، واپسی پر ذرا چینی لے آنا، ختم ہو گئی ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی مگر وہ واپس نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید واقعی دیر ہو گئی ہو، لیکن عصر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے 2 آدمی کھڑے تھے جنہیں میں مدرسے میں دیکھ چکی تھی۔ ان کے چہروں پر عجیب سنجیدگی تھی۔
ایک نے آہستہ سے کہا، زلیخا بہن ہمت رکھو، عبداللہ کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ اس کے بعد کی بات میرے کانوں میں سنائی نہیں دی۔ میری نظریں دھندلا گئیں۔ میں نے سہارا لینے کو دروازے کی چوکھٹ پکڑی۔ پیچھے ان کے کندھوں پر سفید چادر میں لپٹا میرا عبداللہ تھا۔ سب کچھ پلک جھپکتے میں بدل گیا۔ میں نے بس ایک بار اس کے چہرے کو دیکھا، جیسے سو رہا ہو۔ گھر میں جنازے کا انتظام ہوا۔ محلے والے، مدرسے کے طلباء اور استاد سب موجود تھے۔ ابا کے جانے کے بعد یہ پہلا بڑا صدمہ تھا، اور اس بار میرا سہارا بھی مجھ سے چھن گیا تھا۔ اس وقت میرا بیٹا صرف 1 مہینے کا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی عدت اپنے شوہر کے گھر ہی گزاروں گی۔ کچھ رشتہ داروں نے کہا، بھائی کے گھر چلی جاؤ، وہاں تمہیں سہارا ہوگا، مگر میں نے صاف جواب دیا، یہ گھر میرے شوہر کا ہے، میں یہیں رہوں گی جہاں اس کی یادیں ہیں۔ پہلے دنوں میرا بھائی 1 آدھ بار آیا، لیکن بھابھی کبھی ساتھ نہ آئی۔ وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی۔ میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ شاید انہیں مجھ سے ملنا مشکل لگتا ہو، لیکن جیسے جیسے دن گزرے یہ فاصلے اور واضح ہو گئے۔ میرے قریب ترین سہارا اس وقت میری دور کی خالہ تھی۔ وہ خبر سن کر دوسرے شہر سے آئیں، ضعیف مگر حوصلہ دینے والی۔ وہ کہتی، بیٹی اللہ کی آزمائش ہے، صبر کرو۔ وہ کچھ دن میرے ساتھ رہی، کھانا بناتی، بچے کو گود میں لے کر سلا دیتی، کبھی پرانی باتیں سناتی کہ کیسے زندگی میں اکیلے بھی چلنا پڑتا ہے۔ عدت کے دن طویل اور خاموش تھے۔ میں زیادہ وقت کمرے میں گزارتی، کبھی قرآن پڑھتی، کبھی بیٹے کو سینے سے لگا کر خاموش بیٹھی رہتی۔ خالہ کے جانے کے بعد گھر کی خاموشی اور گہری ہو گئی۔ خالہ نے جاتے وقت کہا، میں چاہتی ہوں تیرے پاس رہوں، مگر میری اپنی صحت اجازت نہیں دیتی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، آپ نے جو وقت دیا وہ میرے لیے کافی ہے۔ وہ روتے ہوئے گئیں، اور گھر کا دروازہ بند ہوتے ہی مجھے لگا جیسے ایک اور سہارا ٹوٹ گیا ہو۔ ان دنوں میرے بھائی کی طرف سے کوئی خبر نہ آئی، نہ فون نہ پیغام۔ کبھی کبھی سوچتی شاید وہ اپنے کام میں مصروف ہوگا۔ بھابھی کے بارے میں سننے کو ملتا کہ وہ محلے میں چندہ جمع کر رہی ہیں، کسی دن غریبوں کے لیے، کسی دن کسی اور مقصد کے لیے۔ ایک دن میں نے محلے کی ایک عورت کو گلی میں دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھیں، تمہاری بھابھی بڑی نیک عورت ہے، ہر وقت لوگوں کی مدد میں لگی رہتی ہے۔ میں نے بس سر ہلایا، دل میں سوچا کہ شاید یہ نیکی میرے لیے نہیں۔ گھر کے دن ایک جیسے گزر رہے تھے۔ صبح سورج کی روشنی کھڑکی سے آتی، میں بیٹے کو دودھ پلاتی، پھر گھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹاتی۔ کبھی بارش ہوتی تو چھت سے ٹپکنے والے پانی کو برتن میں جمع کرتی۔ ان لمحوں میں عبداللہ کی کمی اور شدت سے محسوس ہوتی۔ وہ اکثر کہتا تھا، بارش کے دن سب سے زیادہ چائے کا مزہ آتا ہے۔ ایک شام میں نے سوچا شاید بھائی کے گھر جا کر مل لوں، لیکن پھر یاد آیا کہ عدت ابھی باقی ہے۔ میں نے اپنی ذات کو گھر کی 4 دیواری میں قید رکھا۔ محلے میں کسی سے زیادہ بات نہ ہوتی۔ بچے کی معصوم مسکراہٹ ہی میرے دن کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ پھیلا کر جب میرا دوپٹہ پکڑتا تو دل میں ایک نیا حوصلہ آ جاتا۔ میں سوچتی یہی میرا سہارا ہے، میں اسے اپنے باپ جیسا نیک اور دیندار بناؤں گی۔ مگر خالہ کے جانے کے بعد زندگی کا بوجھ بڑھ گیا، راشن کم ہونے لگا، پیسے بھی ختم ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے کچھ برتن بیچ کر ضروری چیزیں خریدی، لیکن یہ کب تک چلتا؟ عدت کے دنوں میں وقت جیسے رکا ہوا تھا، مگر گھر کی ضروریات مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ خالہ کے جانے کے بعد میں نے اپنی بساط کے مطابق سامان سنبھالنے کی کوشش کی۔ کچھ پرانے برتن بیچ کر آٹا، دال اور دودھ کا ڈبہ خریدا تھا، لیکن مہینے کا وقت آتے آتے یہ سب بھی ختم ہو گیا۔ اس دن صبح بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے ڈبہ کھولا تو آخری 2 چمچ نکلے۔ میں نے سوچا شاید شام تک کوئی سبیل نکل آئے، لیکن شام تک کچھ نہ ہوا۔ اگلی صبح جب بیٹا رو کر جاگ اٹھا تو میرے پاس دینے کو کچھ نہ تھا۔ میں نے پانی میں چینی گھول کر دیا، مگر اس نے منہ موڑ لیا۔ اس کا کمزور چہرہ اور مسلسل رونا میرے دل پر بوجھ ڈال رہا تھا۔ میں خود تو بھوکی رہ سکتی تھی، لیکن اس کی بھوک برداشت سے باہر تھی۔ ان دنوں بھائی کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی۔ 4 مہینے گزر چکے تھے اور وہ ایک بار بھی ملنے نہیں آیا تھا۔ کبھی دل چاہتا کہ میں خود جا کر دیکھوں کہ وہ کہاں ہے، لیکن عدت کی پابندی اور حالات نے مجھے گھر تک محدود رکھا۔ محلے کی عورتوں سے کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی۔ ایک دن گلی میں ایک پڑوسن ملی۔ اس نے کہا، زلیخا تمہاری بھابھی کو دیکھا؟ وہ آج کل بہت مصروف ہے، ہر دوسرے دن چندہ مہم میں نکلتی ہیں، کبھی محلے کے غریبوں کے لیے، کبھی مسجد کے لیے، اور اب تو فلسطین کے لوگوں کے لیے چندہ جمع کر رہی ہیں۔ میں نے چونک کر پوچھا، فلسطین کے لیے؟ اس نے کہا، ہاں، اور لوگ بھی دل کھول کر دیتے ہیں،
کیونکہ سب جانتے ہیں وہ کس کے حق میں کمی نہیں کرتی۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ دل میں خیال آیا کہ اگر وہ واقعی اتنے خدمتگار ہیں تو شاید اپنے بھتیجے کے لیے بھی سوچیں گے، لیکن پھر خود ہی سوچ کو جھٹک دیا۔ گھر میں بھوک اور خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے الماری میں پڑے چند پرانے کپڑوں کو ہاتھ میں لگایا کہ شاید بیچ کر کچھ لے آؤں، مگر دل نہ مانا۔ یہ وہ کپڑے تھے جو عبداللہ نے شادی کے بعد دیے تھے۔ ایک دو دن میں نے بس دال کا پتلا سا سوپ بنا کر گزارا کیا، لیکن بیٹے کے لیے وہ بھی کافی نہیں تھا۔ اس کا رونا کمزور سسکیوں میں بدل گیا تھا۔ رات کو میں اسے گود میں لے کر لوری دی تھی، بس بیٹا کل کچھ ہو جائے گا، کل تم پیٹ بھر کر پیو گے۔ لیکن ہر کل خالی رہتی۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی بیٹے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک اور پڑوسن آئے۔ اس نے کہا، تمہارے بھائی کے گھر کے سامنے تو آج بھی لوگ قطار میں کھڑے تھے۔ بھابھی کہہ رہی تھیں کہ فلسطین کے بچوں کے لیے سامان بھیجنا ہے۔ میں نے بے اختیار پوچھا، اور یہاں کے بچوں کا کیا؟ اس نے کندھے اچکا کر کہا، اللہ سب کو سہارا دے بہن، اور چلی گئی۔ یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ میں نے طے کیا کہ اب خاموش نہیں بیٹھ سکتی، چاہے عدت کا ایک دن باقی ہو یا 10۔ بیٹے کی جان اس سے بڑھ کر ہے۔ میں نے دوپٹہ اوڑھا، بیٹے کو چادر میں لپیٹا اور نکلنے کی تیاری کی۔ دروازے کی کنڈی کھولتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکی۔ شاید یہ فیصلہ ٹھیک نہیں، مگر پھر بیٹے کا چہرہ یاد آیا جو 2 دن سے دودھ کے بغیر تھا۔ میں نے کنڈی کھولی اور گلی میں قدم رکھا۔ بھائی کے گھر کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، تقریباً آدھے گھنٹے کا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی رہی۔ راستے میں لوگوں نے سلام کیا، لیکن میں نے بس سر جھکا کر جواب دیا۔ بیٹے کا سر میرے کندھے پر تھا اور اس کی سانسیں بھاری لگ رہی تھیں۔ راستے میں ایک دکان کے سامنے رکی۔ دکاندار نے پہچان کر کہا، بہن آج اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، بھائی کے گھر، کچھ ضروری بات ہے۔ اس نے بس دعا دی اور پیچھے ہٹ گیا۔ جب میں بھائی کے گھر کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ واقعی وہاں لوگ کھڑے ہیں۔ کچھ لوگ پیسے دے رہے تھے، کچھ تھیلے بھر کر سامان لا رہے تھے۔ بھابھی باہر کھڑی تھی، سر پر سکارف اور ہاتھ میں رسیدوں کی کتاب۔ وہ سب سے کہہ رہی تھیں، یقین رکھیں آپ کا دیا ہوا ہر پیسہ اور ہر دانہ سیدھا فلسطین کے بچوں تک پہنچے گا۔ میں چند لمحے دروازے سے دور کھڑی رہی، سوچ رہی تھی کہ یہ وہی عورت ہے جو میرے لیے بہن جیسی تھی، شاید اب بھی میرے لیے دل میں جگہ ہو۔ میں نے ہمت کر کے آگے قدم بڑھایا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھابھی نے دروازہ کھولا۔ میرا چہرہ دیکھ کر وہ تھوڑا چونکی، پھر بولی، ہاں زلیخا تم یہاں؟ میں نے آہستہ سے کہا، بھابھی میں آپ سے ملنے آئی ہوں، اندر آ سکتی ہوں؟ انہوں نے نظریں ادھر ادھر دوڑائی جیسے کچھ سوچ رہی ہوں، پھر کہا، کیا بات ہے؟ میں نے بیٹے کو تھوڑا اوپر کیا تاکہ وہ دیکھ سکے۔ بھابھی 2 دن سے اس کو دودھ نہیں ملا، گھر میں راشن بھی ختم ہے، سوچا شاید آپ کچھ مدد کر سکے۔ ان کا چہرہ سخت سا ہو گیا۔ انہوں نے کہا، یہ چندہ فلسطین کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ لوگوں نے یہ پیسہ امانت سمجھ کر دیا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں پیسے نہیں مانگ رہی، تھوڑا سا دودھ دے دے، صرف آج کے لیے۔ انہوں نے بات کاٹ دی، زلیخا تمہیں پتہ ہے میں اپنی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی۔ میں چپ ہو گئی۔ ایک لمحے کو سوچا شاید مان جائیں گے، لیکن ان کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ میں نے گلی میں ادھر ادھر دیکھا، لوگ اب بھی چندہ دے رہے تھے۔ میرے دل میں عجیب سی بے بسی اتر گئی۔ میں نے بیٹے کو مضبوطی سے تھاما اور بس اتنا کہا، ٹھیک ہے بھابھی میں سمجھ گئی۔ یہ کہہ کر میں پلٹی، مگر قدم بھاری ہو گئے تھے۔ بھائی کے گھر سے لوٹتے ہوئے محسوس ہوا جیسے فاصلہ پہلے سے دوگنا ہو گیا ہو۔ گھر واپس آ کر میں نے بیٹے کو اپنے قریب کیا اور سوچتی رہی کہ شاید مجھے ایک بار پھر جانا پڑے گا، لیکن اس بار کسی اور کے پاس۔ اگلے دن میں نے ہمت جتائی کہ دوبارہ بھائی کے گھر جاؤں۔ پچھلے روز بھابھی کا جواب ٹالنے والا تھا، مگر دل میں امید تھی کہ شاید آج وہ کچھ نرمی دکھا دے۔ میں نے بیٹے کو چادر میں لپیٹا، اس کا چہرہ میرے سینے سے لگا ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دوبارہ اس گلی میں پہنچی جہاں بھائی کا گھر تھا۔ اس بار دروازے کے سامنے کوئی بھی بھیڑ نہیں تھی۔ میں نے کنڈی بجائی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور بھابھی سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر حیرت اور تھکن کا ملا جلا اثر تھا۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، ہاں زلیخا پھر آ گئی ہو تم؟ میں نے آہستہ سے کہا، بھابھی میں آپ سے بھائی سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر سرد لہجے میں بولی، بھائی 2 مہینے ہو گئے، وہ باہر ملک جا چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں ٹھٹک گئی۔ وہ باہر گئے؟ مگر مجھے تو بتایا بھی نہیں۔ بھابھی نے کندھے اچکائے، شاید وقت نہیں ملا تمہیں بتانے کا، یا وہ سمجھتے ہوں گے تمہیں پتہ چل جائے گا۔
میرے دل میں خالی پن سا محسوس ہوا۔ 4 مہینے میں ایک بار بھی وہ نہ آئے اور اب پتہ چل رہا تھا کہ وہ ملک سے باہر ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، بھابھی کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ انہوں نے ذرا تیزی سے جواب دیا، کیوں؟ کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، بھابھی اندر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، گلی میں سب سن رہے ہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر ایک لمبی سانس لے کر دروازہ کھول دیا۔ چلو آؤ، لیکن جلدی بات کر کے جانا۔ میں اندر گئی تو دیکھا بیٹھک کے کونے میں چند تھیلے رکھے تھے جن پر مختلف خیراتی اداروں کے نام درج تھے۔ میز پر رسیدوں کی کاپیاں اور ایک ڈبہ رکھا تھا جس میں نقد رقم نظر آ رہی تھی۔ میں نے بیٹے کو تھوڑا اوپر کیا اور کہا، بھابھی 2 دن سے اسے دودھ نہیں ملا، گھر میں راشن بھی ختم ہے، سوچا آپ سے کہوں کہ تھوڑا سا دودھ دے دیں۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، یہ چندہ ہے زلیخا، یہ فلسطین کے لوگوں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، بھابھی میں پیسے نہیں مانگ رہی، بس ایک گلاس دودھ، صرف آج کے لیے۔ ان کے لہجے میں سختی آ گئی۔ تمہیں نہیں پتا لوگوں نے یہ امانت سمجھ کر دیا ہے، میں اس میں سے اپنے رشتہ داروں پر نہیں لٹا سکتی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، رشتہ دار تو پہلے حقدار ہوتے ہیں، آپ خود کہتی تھیں کہ خیرات کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ وہ ہنسی کے بغیر مسکرائی، ہاں لیکن گھر سے مراد میرا اپنا گھر ہے اور تم اب اپنے گھر کی ہو۔ اسی لمحے اندر سے ایک آواز آئی، اماں پھپھو کو تھوڑا دودھ دے دو، پھپھو کا بچہ بھوکا ہے۔ یہ میری بھتیجی کی آواز تھی۔ وہ تقریباً 10 سال کی تھی اور دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ بھابھی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھیں اور اسے بازو سے پکڑ کر کمرے کی طرف دھکیل دیا۔ چپ کر، جا اندر، بڑوں کی باتوں میں مت بول۔ پھر وہ پلٹی اور میری طرف دیکھ کر بولی، زلیخا یہ سب بہانے ہیں، اگر آج تمہیں دے دوں گی تو کل پھر آ جاؤ گی۔ میں نے کہا، بھابھی میں کسی شوق سے نہیں آئی، یہ بچہ بیمار ہو جائے گا، اس کی سانسیں بھاری ہیں۔ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میں نے آخری بار کہا، آپ جانتی ہیں عبداللہ کی وفات کے بعد میں اکیلی ہوں، بھائی بھی نہیں ہے۔ وہ تیز لہجے میں بولی، اکیلی ہو تو اپنے طور پر سنبھالو، میں ہر ایک کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ اس کے بعد انہوں نے میرا بازو پکڑا اور دروازے کی طرف کھینچنے لگی، اب نکلو یہاں سے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ میں نے بیٹے کو مضبوطی سے تھاما تاکہ وہ گر نہ جائے۔ بھابھی نے دروازہ کھولا اور مجھے دھکیل دیا، جاؤ اور آئندہ یہاں نہ آنا۔ میں گلی میں جا کر سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ محلے کے 2-3 لوگ دور سے دیکھ رہے تھے مگر کسی نے کچھ نہ کہا۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور گھر کی طرف چل دی۔ گھر واپس آئی تو بیٹے کو بستر پر لٹا کر میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ کمزور آواز میں رو بھی نہیں پا رہا تھا، اس کے ہونٹ خشک تھے اور سانس جیسے ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر چادر کے کونے سے اس کا منہ صاف کیا اور پانی کا گلاس بھر لائے۔ گلاس کو ہونٹوں سے لگایا تو وہ ایک بوند بھی نہ پی سکا۔ بیٹا بس تھوڑا سا پی لو، پھر تمہیں سکون ملے گا، میں نے نرمی سے کہا مگر اس کی پلکیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ میں نے سوچا شاید اسے تھوڑی ہوا کی ضرورت ہے۔ کھڑکی کھول کر میں نے اس کو سینے سے لگایا اور آہستہ آہستہ جھولنے لگی۔ اس کی سانسیں ہلکی ہو رہی تھیں جیسے کسی نے ان پر بوجھ رکھ دیا ہو۔ میں نے گھبرا کر کہا، عبدالحنان سن رہے ہو نا ماں کو؟ اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ اس کی چھوٹی سی گردن ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اسے سیدھا کیا، ہلایا مگر وہ ویسا ہی رہا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا اور زور سے پکارا، عبدالحنان میری بات سنو، آنکھیں کھولو بیٹا۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہونے لگا۔ میں نے کان کے قریب اپنا منہ لے جا کر سانس سننے کی کوشش کی مگر خاموشی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے سب دھندلا گیا۔ میں نے اسے اپنے بازوں میں لپیٹ کر جھنجھوڑا، نہیں نہیں تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ ایک لمحے کو لگا شاید وہ پھر سانس لے گا۔ میں نے اس کے سینے کو دبایا، پیٹھ تھپ تھپائی لیکن وہ خاموش رہا۔ میں دروازے کی طرف دوڑی، محلے میں کسی کو بلانے کا سوچا مگر اگلے ہی پل خود رک گئی۔ باہر جا کر کیا کہتی کہ میرا بیٹا بھوک سے مر رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں نے دوبارہ سے گود میں لیا اور اپنی پیشانی اس کے ماتھے سے لگا دی۔ اللہ یہ تو نے کیا کر دیا؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ میں نے تو تجھ سے بس تھوڑا سا وقت مانگا تھا، یہ میرا سہارا تھا، یہ کیوں لے لیا تو نے؟ اندر سے ایک احساس ابھر رہا تھا کہ شاید یہ میری کمزوری کا انجام ہے کہ میں کسی کے سامنے بار بار نہیں گئی۔ پھر دل نے کہا، لیکن میں گئی تو تھی، میں نے مانگا تھا، بس کسی نے دیا نہیں۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی، صرف میرا رونا اور ہچکیاں سنائی دے رہی تھیں۔
میں نے اس کے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنی انگلیوں میں لپیٹ لیا۔ وہ ہاتھ جو چند دن پہلے میرا دوپٹہ پکڑ لیتے تھے اب بالکل ساکت تھے۔ میں نے اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، بس ایک بار دیکھ لو ماں کو، ایک بار مسکرا دو، مگر کچھ نہیں ہوا۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ باہر گلی میں بچوں کی کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میرے لیے دنیا خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا اگر ابھی کوئی اندر آ جائے تو شاید میں چیخ مار کر رو دوں، مگر دروازے پر کوئی نہ آیا۔ میں نے اس کے چہرے کو چادر سے ڈھانپا اور کمر کے بل لیٹ گئی۔ اوپر چھت کو دیکھتے ہوئے بار بار دل میں سوال آتا، یا اللہ یہ کس جرم کی سزا ہے؟ میں نے بے اختیار کہا، میں جانتی ہوں تو رحیم ہے، تو غفور ہے، لیکن یہ ماں کا دل ہے، یہ صبر کا وقت نہیں، یہ ٹوٹنے کا وقت ہے۔ بیٹے کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے چادر ہٹائی، اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ گھر میں ہر چیز ویسے ہی پڑی تھی جیسے صبح تھی۔ کچن میں خالی برتن، کونے میں دھرا خالی دودھ کا ڈبہ اور صحن میں رکھا پرانا جھولا جو عبداللہ نے بنایا تھا۔ اس جھولے میں میرا بیٹا بیٹھنے کے لیے اب کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے سوچا شاید اگر میں کل پھر بھائی کے گھر چلی جاتی یا کسی اور سے مانگ لیتی تو آج یہ سب نہ ہوتا، مگر اب سوچنے کا کیا فائدہ؟ جو جانا تھا وہ جا چکا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اسے گود میں لے کر سینے سے لگا لیا۔ آنکھوں سے آنسو اس کے کپڑوں پر گر رہے تھے۔ میں نے کہا، بیٹا تم بھوک سے نہیں میری بے بسی سے گئے ہو۔ رات گزر گئی مگر آنکھ نہ لگی۔ بیٹا میرے پاس چپ چاپ لیٹا تھا۔ صبح کا اجالا کمرے میں آیا تو حقیقت اور بھی بھاری لگنے لگی۔ اب سوال یہ تھا کہ میں اس معصوم کو کہاں دفن کروں؟ محلے میں قبر کے لیے بھی جگہ خریدنی پڑتی تھی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ گھر میں جو چند سکے تھے وہ 2 دن کا راشن بھی پورا نہ کر سکتے تھے۔ کفن دفن کا خرچ تو دور کی بات تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، زلیخا اب کوئی سہارا نہیں، جو کرنا ہے خود کرنا ہوگا۔ آنگن میں کھڑی میں نے زمین کو دیکھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں عبدالحنان نے پہلی بار ہنس کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں میں نے اسے کپڑوں کی رسی کے ساتھ جھولا دیا تھا، مگر آج یہی زمین اس کے لیے آخری آرام گاہ بننے والی تھی۔ میں کمرے میں گئی، پرانی چادر نکالی، بیٹے کو اس میں لپیٹتے ہوئے ہر گرہ پر دل ٹوٹتا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، بیٹا یہ تمہارا آخری لباس ہے۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور چادر کو مضبوطی سے باندھ دیا تاکہ کوئی کنارہ کھل نہ جائے۔ پھر میں صحن کے کونے میں گئی۔ وہاں ایک پرانا بیلچہ رکھا تھا جو عبداللہ نے گھر کے کام کے لیے خریدا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، زمین پر پہلا وار کیا۔ مٹی کی پہلی تہ ٹوٹی تو ایک عجیب سا درد میرے ہاتھوں میں اتر آیا۔ ہر کدال کے ساتھ یادیں ذہن میں آتی گئی، کبھی اس کا پہلا قدم، کبھی پہلی بار بولنا۔ مٹی توڑنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی بہتے رہے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن ہاتھوں کی کمزوری صاف محسوس ہو رہی تھی، پھر بھی کھودتی رہی۔ پڑوس کی ایک عورت دیوار سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ زلیخا یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے نظریں جھکائے کہا، اپنے بیٹے کے لیے جگہ بنا رہی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اللہ تمہیں صبر دے، اور واپس چلی گئی۔ کھدائی مکمل ہوئی تو میں نے بیلچہ ایک طرف رکھا۔ میں نے بیٹے کو چادر سمیت اٹھایا۔ وہ کتنا ہلکا لگ رہا تھا، جیسے بوجھ کم ہو گیا ہو، مگر دل کا وزن بڑھ گیا ہو۔ میں نے اسے قبر میں آہستگی سے رکھا۔ میں جھک کر اس کے چہرے کو ایک آخری بار دیکھنا چاہتی تھی، لیکن جانتی تھی کہ یہ میرا حوصلہ توڑ دے گا، اس لیے میں نے چادر کو ویسے ہی رہنے دیا۔ پھر مٹی اٹھا کر ڈالنا شروع کی۔ ہر مٹھی کے ساتھ دل میں ایک دعا نکل دی، یا اللہ اسے جنت میں جگہ دینا، یا اللہ اسے اپنا کرم کرنا اس پر۔ مگر ساتھ ہی ایک جلن بھی تھی، یا اللہ ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا جنہوں نے میری یہ حالت دیکھی اور کچھ نہ کیا، ان کو ان کے ظلم کی سزا دینا۔ مٹی ڈالنے کی رفتار آہستہ تھی کیونکہ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بیلچہ پکڑتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جسے ہر بار میرا اپنا وجود کاٹ رہا ہو۔ آنگن میں دھوپ اتر آئی تھی، پسینہ اور آنسو ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد قبر بھر گئی۔ میں نے زمین کو ہموار کیا، پھر اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تاکہ مٹی بیٹھ جائے۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، بس ایک چھوٹا سا ابھار باقی تھا جو میرے بیٹے کی نشانی تھا۔ میں قبر کے قریب بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ میں تیری شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے یہ بیٹا دیا، چاہے کم وقت کے لیے دیا۔ میں ناشکری نہیں کر رہی، مگر تو انصاف کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ماں اور بچے کو بھوکا دیکھا اور مدد نہ کی، تو ان سے حساب لے۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا جسے میرا درد سن رہا ہو۔ میں نے مٹی پر ہاتھ پھیر کر کہا، یہ ماں کا وعدہ ہے، میں تمہیں کبھی بھلاؤں گی نہیں۔
تمہاری یاد میں جو بھی کروں گی وہ دوسروں کے بچوں کے لیے ہوگا، تاکہ کوئی اور ماں ایسا دن نہ دیکھے۔ پھر میں دھیرے سے اٹھی، بیلچہ دیوار کے ساتھ ٹیک دیا، ہاتھ دھوئے اور کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا سکوت قبرستان کی طرح لگ رہا تھا۔ بستر پر خالی گود اور خالی جھولا مجھے دیکھ رہے تھے۔ آنگن میں جا کر قبر کے پاس ایک چراغ رکھا۔ شام تک وہ جلتا رہا اور میں دور سے دیکھتی رہی۔ یہ میری دعا کا چراغ تھا اور شاید میرا احتجاج بھی۔ بیٹے کو دفنائے چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک صبح آنگن میں جھاڑو دے رہی تھی، گلی سے شور کی آواز آنے لگی۔ عورتیں اور بچے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور کچھ مرد زور زور سے بول رہے تھے۔ میں نے کان لگا کر سنا تو کسی نے کہا، وہ مولوی صاحب کی بہو آج پولیس کے ہاتھوں پکڑی گئی۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی بھاری ہو گیا۔ میرے قدم خود بخود اس کے محلے کی طرف بڑھ گئے۔ میں چاہتی تھی کہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھوں، سنوں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور جانوں کہ یہ سب کتنا سچ ہے۔ راستے بھر وہ منظر یاد آتا رہا جب پولیس بھابھی کو ہتھ کھڑی لگا کر لے جا رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا بھاری پن تھا، خوشی نہیں تھی مگر ایک بے چینی تھی کہ سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے۔ جیسے ہی میں محلے کے ایک پہلی نکڑ پر پہنچی تو شور صاف سنائی دینے لگا۔ عورتیں دروازوں پر کھڑی تھیں، مرد آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور کچھ بچے تجسس سے ایک دوسرے کو خبریں سنا رہے تھے۔ ایک عورت دوسرے سے کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے یہ دونوں کئی سال سے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ جو پیسہ مسجد کے لیے، یتیموں کے لیے یا باہر کے مظلوموں کے لیے آتا، وہ سب ان کے اپنے کھاتوں میں چلا جاتا تھا۔ میں نے قدم تیز کیے۔ بھائی کے گھر کے سامنے بھیڑ جمع تھی۔ کچھ لوگوں نے مجھے پہچان لیا اور سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک مرد نے زور سے کہا، یہ مولوی صاحب کی بیٹی ہے، وہی جسے انہوں نے بھائی کے گھر سے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا تھا۔ دوسرا بولا، اللہ کا نظام دیکھو، آج وہی بھائی پولیس کے ہاتھوں پکڑا جا رہا ہے۔ دروازے پر کھڑی ایک عورت میرے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، زلیخا، تمہاری بھابھی کے سب کھیل کا پردہ فاش ہو گیا۔ جتنا چندہ فلسطین اور غریبوں کے نام پر جمع کیا، اس کا بڑا حصہ انہوں نے باہر جائیداد بنانے میں لگایا۔ تمہارے بھائی کو بھی سب پتا تھا، بلکہ وہ اس میں برابر کا شریک تھا۔ میں نے پوچھا، یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ بولی، پولیس نے گھر سے کاغذات، رسیدیں اور باہر کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیل نکالی ہے، سب ثبوت کے ساتھ۔ اسی دوران دروازے کے اندر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بھتیجی، جو بھابھی کی بڑی بیٹی تھی، آنکھوں سے آنسو پونچھتی ہوئی باہر آئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آ کر میرا دوپٹہ پکڑ لیا۔ میں نے نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ وہ سسکتے ہوئے بولی، پھپھو، اماں اور ابا واقعی ایسا کرتے تھے۔ اماں کو کئی بار دیکھا کہ وہ پیسے گنتی تھیں اور ابو سے کہتی تھیں کہ فلاں کھاتے میں ڈال دو۔ ابو کہتے تھے یہ سب ہمارا حق ہے کیونکہ ہم ہی محنت کرتے ہیں چندہ جمع کرنے کی۔ میں نے حیرت اور دکھ کے ملے جلے احساس سے پوچھا، تمہیں پہلے ہی پتا تھا؟ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں، مگر ہم ڈرتے تھے کہ اگر بولے تو ابو ہمیں ڈانٹیں گے۔ بھیڑ میں سے ایک اور شخص نے کہا، آج صبح بھائی کو ایئرپورٹ سے پکڑ لیا، وہ باہر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس کے پاس اس کے ٹکٹ، پاسپورٹ اور پیسوں کی تفصیل تھی۔ یہ سنتے ہی مجھے احساس ہوا کہ سچ پوری طرح سامنے آ چکا ہے۔ وہ بھائی جس کے بارے میں ہمیشہ سوچا کہ وہ میرا سہارا ہے، وہی میرے دکھ کی جڑ نکلا۔ لوگ آپس میں تبصرے کرتے رہے۔ ایک بزرگ نے کہا، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ قرآن پڑھانے والے اور دین کی بات کرنے والے ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب اس لالچ کا نتیجہ ہے۔ دوسرا بولا، دیکھو زلیخا نے کیسا دکھ سہ لیا اور کسی کو کچھ نہ کہا، لیکن اللہ سب دیکھتا ہے۔ میں نے گھر کے دروازے کی طرف دیکھا، وہی دروازہ جہاں میں کبھی خوشی سے آتی تھی، آج شرمندگی اور گناہوں کا نشان بن چکا تھا۔ بھتیجی میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، پھپھو، اماں کو پولیس لے گئی ہے اور ابا بھی جیل میں ہوں گے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، جب تک میں ہوں تم اکیلی نہیں ہو۔ پولیس کی گاڑی ایک بار پھر گلی میں داخل ہوئی، شاید مزید سامان یا ثبوت لینے کے لیے۔ لوگ ایک بار پھر جمع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا اب عدالت میں سب کھلے گا، کوئی بولا یہ پیسے واپس آ جائیں گے یا نہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ میں جانتی تھی کہ یہ عمل لمبا چلے گا، لیکن ایک بات صاف تھی، اب ان کا اصل چہرہ سب کے سامنے تھا۔ پردہ گر چکا تھا اور وہ نیکی کا نقاب جو برسوں چہرے پر رہا، آج سب کے سامنے اتارا جا چکا تھا۔ گھر واپس لوٹتے وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ تیرا شکر کہ تو نے سچ کو چھپا نہیں رہنے دیا۔
اور دل ہی دل میں سوچا کہ اب میری زندگی کا راستہ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ بھائی اور بھابھی کی گرفتاری کے بعد پورے شہر میں اس کیس کی بات ہونے لگی۔ چند دنوں میں پولیس نے گھر، دکان اور بینک کھاتوں کی مکمل چھان بین شروع کر دی۔ میں نے پہلی بار سنا کہ صرف محلے ہی نہیں بلکہ دوسرے علاقوں سے بھی لوگ شکایت لے کر آئے تھے۔ سب کا کہنا تھا کہ انہوں نے چندے کے نام پر لاکھوں روپے جمع کیے اور پھر وہ رقم اپنے ذاتی کاموں میں لگا دی۔ ایک دن محلے کی ایک عورت نے آ کر کہا، زلیخا، کل پولیس نے تمہارے بھائی کے گھر سے فائلیں اور رسیدوں کے ڈھیر نکالے ہیں، سب میں ان کے دستخط ہیں۔ میں نے خاموشی سے سنا، دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ اللہ حق کو حق ثابت کرے۔ کچھ دن بعد پولیس کا نوٹس آیا کہ مجھے بھی عدالت میں بیان دینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ کمرہ عدالت میں پہنچ کر میں نے بھائی اور بھابھی کو دیکھا۔ دونوں سفید کپڑوں میں تھے لیکن چہروں پر وہی سختی اور تھکن تھی۔ بھابھی کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ بھائی بار بار سامنے بیٹھے وکیل سے بات کر رہا تھا۔ جج نے سب فریقین کے بیانات سنے، گواہ پیش ہوئے، رسیدیں اور بینک سٹیٹمنٹس پیش کی گئیں۔ ایک وکیل نے کہا، جناب والا، یہ لوگ نہ صرف چندے کی رقم میں خیانت کے مرتکب ہوئے بلکہ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ دار کا حق بھی مارا۔ پھر اس نے میرا نام لے کر کہا، یہ ان کی بہن ہے جن کے والد کی 2 دکانیں تھیں۔ باپ کی زندگی میں یہ دکانیں بیٹی کے حصے میں بھی آنی تھیں مگر بھائی نے انہیں اپنے نام کروا لیا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، جی، والد صاحب نے ہمیشہ کہا تھا کہ ان میں میرا بھی حق ہے، لیکن والد کے انتقال کے بعد بھائی نے یہ کہہ کر دکانیں اپنے نام کروا لی کہ یہ والد کی وصیت ہے۔ عدالت میں موجود لوگ چپ چاپ سن رہے تھے۔ وکیل نے مزید کہا، یہ وہی بہن ہے جنہیں مشکل وقت میں ان کے بھائی اور بھابھی نے خالی ہاتھ گھر سے نکال دیا تھا۔ کئی گھنٹے کی سماعت کے بعد جج نے فیصلہ سنایا۔ عدالت کے نزدیک یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ملزمان نے چندے کی رقم میں خیانت کی اور اپنے قریبی رشتہ دار کا حق دبایا، اس لیے ملزمان کی جائیداد ضبط کی جاتی ہے اور متاثرہ بہن زلیخا کو اس کے والد کی دکانوں میں سے قانونی حصہ دیا جائے۔ یہ سن کر میرے دل میں سکون کا ایک لمحہ آیا، مگر خوشی نہیں تھی کیونکہ یہ سب قیمت ادا کر کے ملا تھا، جو میری زندگی کا سب سے قیمتی نقصان تھا۔ جج نے یہ بھی کہا، ملزمان پر فوجداری مقدمہ چلایا جائے اور جب تک یہ کیس مکمل نہیں ہوتا یہ دونوں جیل میں رہیں گے۔ پولیس نے بھائی اور بھابھی کو ہتھکڑی لگا کر دوبارہ کمرہ عدالت سے باہر لے جایا۔ جیسے ہی میں باہر آئی، ایک پولیس اہلکار نے کہا، آپ چاہیں تو جیل میں ملاقات کے لیے جا سکتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے جانا چاہیے کیونکہ دل میں کئی سوال تھے۔ چند دن بعد میں جیل کے ملاقاتی کمرے میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی کو لایا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہی رو پڑے، زلیخا، میں جانتی ہوں تمہیں میری بد دعا لگی ہے۔ میں نے خاموشی سے کہا، میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی۔ وہ حیران ہو کر بولی، پھر یہ سب کیوں ہوا؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تم نے نیکی کے نام پر دھوکہ دیا، لوگوں کا حق کھایا اور سب سے بڑھ کر اپنے ہی رشتہ دار کو مشکل وقت میں دھتکار دیا۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، میں نے غلط کیا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب یوں الٹ جائے گا۔ میں نے کہا، اب سوچنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، بس اپنے کیے کی معافی اللہ سے مانگو۔ ملاقات ختم ہونے کا اشارہ ملا تو میں اٹھ گئی۔ باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ میرے دل میں اللہ کا شکر تھا کہ اس نے میرے لیے انصاف کا دروازہ کھولا، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ کچھ دن بعد مجھے دکان کا قبضہ دے دیا گیا، وہی دکان جس پر کبھی میرا حق تھا مگر مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ میں نے اس میں کھڑے ہو کر سوچا، یہ جگہ اب میری محنت اور میرا سہارا بنے گی۔ میرے لیے یہ فیصلہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا، لیکن اس سفر کی بنیاد اس تلخ حقیقت پر رکھی گئی تھی کہ خون کے رشتے بھی لالچ میں اندھے ہو سکتے ہیں۔ دکان کا قبضہ ملنے کے بعد پہلی بار جب میں اس کے شٹر کے سامنے کھڑی ہوئی تو عجیب سا احساس ہوا۔ یہ وہی دکان تھی جس پر برسوں میرا حق تھا، مگر میں صرف راستے سے گزرتے ہی اسے دیکھتی تھی۔ آج چابی میرے ہاتھ میں تھی اور شٹر کے تالے کی ہر کھڑک میرے لیے ایک نیا آغاز تھی۔ میں نے تالا کھولا، شٹر اوپر کیا تو اندر دھول جمی ہوئی تھی، کچھ پرانے ریک، ایک ٹوٹا ہوا سٹول اور کونے میں رکھی خالی الماری۔ میں نے گہری سانس لی اور دل ہی دل میں کہا، یہی میرا نیا سفر ہے، چاہے یہ آغاز کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو۔ پہلے چند دن میں نے دکان کی صفائی پر لگا دیے۔ محلے کی 2 عورتوں کو بلایا، بہن ذرا جھاڑو پانی کر دو
اور یہ ریک بھی صاف کر دینا۔ وہ بولی، زلیخا بہن، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دکان دوبارہ کھلے گی۔ اللہ تمہارے لیے برکت ڈالے۔ صفائی کے بعد میں نے سوچا کہ کون سا کاروبار شروع کروں۔ زیادہ سرمایہ نہیں تھا، اس لیے میں نے چھوٹے پیمانے پر کپڑوں کا کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ بازار جا کر کچھ سادہ خواتین کے کپڑے، دوپٹے اور بچوں کے لباس خریدے۔ سامان دکان میں ترتیب سے رکھا۔ ہر کپڑا ہاتھ میں لیتے ہوئے میں سوچتی، شاید کسی بچے کی مسکراہٹ کسی عورت کی خوشی اس سے جڑی ہوگی۔ پہلے دن گاہک کم آئے، لیکن ایک بزرگ عورت اندر آئی۔ انہوں نے کہا، بیٹی مجھے ایک جوڑا دکھا دو، پوتی کے لیے ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، یہ دیکھیں، یہ کپڑا نرم بھی ہے اور رنگ بھی خوبصورت ہے۔ انہوں نے خرید کر دعا دی، اللہ تمہارے کام میں ترقی دے۔ ہر دن کے ساتھ دکان میں تھوڑی چہل پہل آنے لگی۔ بچے والدہ کے ساتھ آتے، کبھی دوپٹہ پسند کیا جاتا، کبھی چھوٹا فراک۔ میں ہر گاہک کو نرمی سے پیش آتی، کیونکہ میں جانتی تھی ایک خوش لفظ بھی کبھی کسی کے دل کو سکون دے دیتا ہے۔ شام کو دکان بند کر کے گھر آتی تو آنگن میں بیٹھ کر بیٹے کی قبر کے پاس کچھ دیر گزارتی، ہاتھ مٹی پر پھیرتی ہوئی کہتی، عبدالحنان، تمہاری ماں نے ہار نہیں مانی، یہ دکان تمہارے اور تمہارے ابو کے نام ہے۔ ایک دن ایک گاہک آئے، اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، بہن یہ کپڑا تو بہت پسند ہے، لیکن پیسے کم ہیں، تھوڑا کم کر دو۔ میں نے مسکرا کر کہا، جتنا تم دے سکتی ہو اتنے میں لے جاؤ۔ وہ حیران ہوئی، تمہیں نقصان نہیں ہوگا؟ میں نے جواب دیا، یہ نقصان نہیں، کسی کی دعا ہے۔ یہ واقعہ میرے دل میں ایک بیج بو گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں چاہوں تو اس دکان سے نہ صرف اپنا گزر بسر کر سکتی ہوں، بلکہ دوسروں کی مدد بھی کر سکتی ہوں۔ دل میں عزم جاگا کہ میں اپنی زندگی کے باقی دن یتیم اور بے سہارا بچوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دوں گی۔ میں نے کاغذ اور قلم اٹھایا اور منصوبہ بنانے لگی۔ پہلا قدم، دکان سے ہونے والے منافع کا ایک حصہ ضرورت مند بچوں کے لیے رکھا جائے گا۔ دوسرا قدم، سردیوں میں گرم کپڑوں کا انتظام۔ تیسرا قدم، ان کے لیے تعلیم اور کتابوں کا بندوبست۔ محلے کی ایک عورت کو اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا تو وہ خوش ہو کر بولی، زلیخا، تمہارے جیسا دل سب کو نہیں ملتا، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ چند دن بعد میں نے دکان میں ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھا جس پر لکھا، یتیم بچوں کے لیے عطیہ۔ گاہک جب بھی خریداری کرتے کچھ سکے یا نوٹ اس میں ڈال دیتے۔ شام کو میں اس ڈبے کو بند کر دیتی اور دل میں خوشی ہوتی کہ یہ پیسہ کسی کی زندگی آسان بنائے گا۔ دکان کا کام بہتر ہوتا گیا اور ڈبے میں جمع ہونے والی عطیات بھی بڑھنے لگی۔ ہر شام جب میں حساب کرتی تو سوچتی، یہ پیسہ کسی بچے کے اسکول بیگ میں کتابیں ڈالے گا، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لائے گا اور کسی بھوکی ماں کے آنسو روک دے گا۔ دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ یہ سب کسی منظم انداز میں ہو تاکہ مدد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ کئی ہفتے غور و فکر کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ایک باقاعدہ ادارہ قائم کروں۔ میں نے اس کا نام رکھا امانت ٹرسٹ۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا جملہ بھی لکھا، کسی یتیم کی بھوک آپ کی امانت ہے۔ ادارہ قائم کرنے کا پہلا قدم ایک جگہ کا انتظام کرنا تھا۔ دکان کے قریب ایک پرانا مکان کرائے پر لیا۔ اس میں 2 کمرے اور ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ ایک کمرے کو کلاس روم بنایا، دوسرے میں بچوں کے کھیلنے کا سامان رکھا۔ صحن میں ایک لمبی بینچ اور چند گملے رکھے۔ افتتاح کے دن میں نے محلے کی چند عورتوں اور دکان کے مستقل گاہکوں کو بلایا۔ سب حیران تھے کہ یہ سب اتنی جلدی کیسے ممکن ہوا۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ اللہ کا کام ہے اور آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پہلے ہی دن 10 بچے آ گئے، کچھ یتیم، کچھ ایسے جن کے والدین بیمار یا بے روزگار تھے۔ میں نے سب کو خوش آمدید کہا اور ان کے لیے ناشتہ رکھا۔ ایک بچہ پلیٹ دیکھ کر بولا، آنٹی کیا ہم روز یہاں کھا سکتے ہیں؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہاں بیٹا، روز اور پیٹ بھر کے۔ کلاس روم میں بچوں کو پڑھانے کے لیے گستاخی رکھی۔ وہ نرمی سے حروف سکھاتی اور درمیان میں کہانیاں سناتی۔ دوسرے کمرے میں بچے کھلونے لے کر کھیلتے۔ ایک بچی گڑیا سنبھالے بار بار کہہ رہی تھی، یہ میری بیٹی ہے، میں اس کو بھوکا نہیں رکھوں گی۔ اس کی بات سن کر میرا دل کانپ گیا، مگر چہرے پر مسکراہٹ رکھ کر کہا، بالکل، ماں کا یہی فرض ہے۔ دوپہر میں بچوں کو کھانا دیا جاتا، کسی دن چاول اور دال، کسی دن روٹی اور سبزی، کبھی میٹھے میں کھیر۔ سب کے چہروں پر اطمینان دیکھ کر دل میں شکر کا چراغ جلتا۔ میں سوچتی، عبدالحنان،
یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ ادارے کے چند ہفتے گزرنے کے بعد محلے کے علاوہ دوسرے علاقوں سے بھی لوگ آنے لگے۔ کچھ اپنی طرف سے عطیات دیتے، کچھ ضرورت مند بچے لاتے۔ میں سب سے یہی کہتی، یہ جگہ صرف ان کے لیے ہے جن کے پاس سہارا نہیں۔ ایک دن ایک خاتون آئی، ان کے ساتھ 2 بچے تھے۔ انہوں نے کہا، بہن، میرا شوہر وفات پا گیا ہے اور میں سلائی کر کے گزارا کرتی ہوں، لیکن یہ بچے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، یہ اب ہمارے بچے ہیں۔ بچوں نے میری طرف دیکھا اور ایک نے آہستہ سے کہا، امی کہہ رہی ہیں آپ بہت اچھی ہیں۔ میں نے آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے کہا، ہم سب بچے ہیں جب دل میں دوسروں کا درد ہو۔ ہر شام جب میں ادارے سے نکلتی تو صحن میں کھیلتے بچوں کی ہنسی پیچھے رہ جاتی۔ یہ ہنسی میرے دل کی دوا تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں سب کے مسائل حل نہیں کر سکتی، مگر اتنا ضرور کر سکتی ہوں کہ کسی کے بچے کو بھوک سے نہ مرنے دوں۔ ایک دن مغرب کے بعد میں اکیلی ادارے کے صحن میں بیٹھی تھی۔ چراغ جلا ہوا تھا اور اس کی روشنی میں بچوں کے چھوٹے جوتے قطار میں رکھے نظر آ رہے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا اللہ، جس دن میری آنکھ بند ہو اس دن تک اس جگہ سے خیر جاری رہے، کوئی بچہ بھوک سے نہ مرے، کوئی ماں اتنی بے بس نہ ہو کہ وہ اپنے بیٹے کو دفن کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ادارے کے کونے میں نے بیٹے کا نام کا ایک چھوٹا سا بورڈ لگایا، عبدالحنان ہال۔ یہاں بچے بیٹھ کر کہانیاں سنتے، نظمیں گاتے اور چھوٹے چھوٹے خواب بنتے۔ جب بھی کوئی بچہ معصومیت سے کہتا، آنٹی، میں بڑا ہو کر استاد بنوں گا، میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔ وقت گزرتا گیا اور ادارہ امید کی ایک علامت بن گیا۔ لوگ اس پر بھروسہ کرنے لگے۔ ہر مہینے میں حساب سب کے سامنے رکھتے تاکہ کوئی شک نہ رہے۔ ایک شام دکان بند کر کے میں ادارے گئی۔ سب بچے جا چکے تھے۔ صحن میں خاموشی تھی۔ میں نے چراغ جلایا اور قبر کی طرح خاموش بیٹھ گئی۔ چراغ کی روشنی میں بیٹے کی تصویر جیسے دل میں ابھر آئی۔ میں نے دھیرے سے کہا، بیٹا، تم چلے گئے لیکن تمہارا نام اور تمہارا حصہ یہاں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس لمحے میری آنکھیں پر سکون تھی۔ دکھ کا سفر ختم نہیں ہوا تھا، لیکن امید کا سفر شروع ہو چکا تھا، اور اس امید کا چراغ بیٹے کی یاد میں ہمیشہ جلتا رہے گا۔ ظلم اور لالچ کا انجام ہمیشہ رسوائی ہے، چاہے کتنی دیر کیوں نہ لگے۔ سچی نیت اور صبر انسان کو دوسروں کے لیے امید کا سہارا بنا دیتے ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔